أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جہاں جہاں آپ تشریف فرما ہے مل کے ایک اور حیدری اور حسینی صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. اشرا امام حسین علیہ السلام کی 3 محرم الحرام کی مجلس سے مخاطب ہیں آپ کی خدمت میں. نور کا اتباع، ظلمات سے براءت. کل تک بات یہاں پہنچی تھی کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ آیہ نور، سورہ نور کی آیت نمبر 35، ارشاد اختص الہی کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. مثل نور ہی کا مشکاتن، اس کے نور کی مثال ایک طاق کی سی ہے. اور ہم نے عرض کیا کہ مشکات سے مراد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. بی بی کے نام پر ایک اور اچھی سی صلوات بھیجے گا محمد وآل محمد پر. حدیث امام صادق علیہ السلام کے مطابق مشکات سے مراد سیدہ کونین سلام اللہ علیہا ہے. بی بی کی اپنی ایک انفرادی حیثیت ہے تمام معصومین میں. جو طاق ہے چراغ رکھنے کی جگہ، فیہا مصباح، اس طاق میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے. میں نے عرض کیا کہ سیدہ کونین ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا کی حیثیت میں، کہ یہ فاطمہ ہے اور یہ فاطمہ کے بابا ہیں اور یہ فاطمہ کے شوہر ہیں اور یہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بچے ہیں. پنجتن پاک پر ایک اور مل کے صلوات بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ. تمام معصومین میں سیدہ کونین کی حیثیت جداگانہ ہے. دیکھیں ہیں علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا. سبحان اللہ. اس لیے کہ امام حسن علیہ السلام بھی اپنے زمانے کے حیدر ہیں، حسین بھی اپنے زمانے کے حیدر ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام اپنے زمانے کے حیدر ہیں. علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا. فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا. فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا. رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم، مرضی زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا. اس میں ہمت ہے رکھے خاتون جنت بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ. مرضی زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا، کہ اس میں ہمت کے رکھے مہر نبوت پہ قدم، تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا. تو فیہا مصباح، سیدہ کونین سلام اللہ علیہا مشکات ہیں کہ جس میں چراغ ہے. المصباح فی زجاجۃ، جو چراغ ہے وہ امام حسن علیہ السلام ہے. المصباح فی زجاجۃ، لیکن وہ چراغ بھی ایک قندیل اور فانوس میں، وہ جو فانوس ہے وہ امام حسین علیہ السلام ہے. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، جب اس فانوس سے روشنی پھوٹتی ہے تو ایسے کہ جیسے کوکب دری ہو. کوکب دری پھر سیدہ کونین سلام اللہ علیہا ہے. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، یہ جو شجرہ مبارکہ ہے یہ شجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے کہ جن سے نسل امامت آگے بڑھی ہے. یکاد زیتھا یضیء، کل تک بات یہاں پہنچی تھی، میں ریلیٹ کر رہا ہوں کل کی گفتگو سے. یکاد زیتھا یضیء، یہ اپنی روشنی دیتا رہے گا ولو لم تمسسہ نار، چاہے اسے روشن نہ بھی کیا جائے. سبحان اللہ. نور علی نور، اس لیے کہ ایک نور کے اوپر دوسرا نور ہے، ایک امام کے بعد دوسرا امام ہے. یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی ہدایت کر دیتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے مثال بیان کرتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. یہ بات پہنچ گئی یہاں تک. سبحان اللہ. اگلی آیت فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، یہ جو اللہ کے نور کی مثل، یہ ایسے گھروں میں ہے کہ جن کے ذکر کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. سبحان اللہ. بے شک. یہ آیت پڑھ رہا ہوں. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، یہ ایسے گھر ہیں کچھ کہ جن کے ذکر کو اللہ نے بلند کرنے کا حکم دیا ہے.
पता चला बैतुल्लाह के अलावा भी कुछ घर हैं जिनकी ताजीम का अल्लाह ने हुक्म दिया हुआ है। वाह 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने के बाद। अब ये कौन से घर हैं जिनके लिए मजहब अहले बैत की किताब काफी है? मैं हवाला दे दूं, बिहार अनवार जिल्द नंबर 23 सफा नंबर 325। और जिनकी तसल्ली फकत मजहब अहले बैत की किताब से नहीं होती, जो अहले बैत के अलावा कहीं और से भी दीन लेते हैं, उनके लिए हवाला दे दूं तफसीर शवाहिद तंजील, वाह वाह वाह। उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह नेशापुरी हनफी हस्कानी की किताब है, जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 523। वहां पर ये हदीस लिखी हुई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी। हुजूर के नाम पर एक मिलकर सलवात भेजेगा, मोहम्मद वाले मोहम्मद। हुजूर ने ये आयत पढ़ी कि कुछ घर ऐसे हैं कि जिनकी रिफत का अल्लाह ने हुक्म दिया है। फकाम अलैहि रजुलन, दोनों हवाले मैंने दे दिए। एक शख्स खड़ा हो गया, फकाल अय्यु बुयूतिन हादिही या रसूल अल्लाह। उस शख्स ने खड़े होकर कहा, या रसूल अल्लाह, ये कौन से घर हैं कि जिनकी ताजीम का अल्लाह ने हुक्म दिया है? देखा, हुजूर ने कहा बैतुल अंबिया, बुयूतुल अंबिया, ये अंबिया के घर हैं जिनकी ताजीम का अल्लाह ने हुक्म दिया है। बात वाज़ेह हो गई थी ना, तसल्ली हो गई थी। हुजूर ने कहा ये अंबिया के घर हैं, काफी था इतना। लेकिन कुछ लोगों के दिल में डर था कि कहीं रसूल अली का नाम भी ना ले ले साथ में, तो रहा नहीं गया उनसे। फकाम इलैहि फुलानुन, एक साहब खड़े हो गए, नाम है तारीख में, लेकिन मैं मजलिस के तकद्दुस की वजह से मैं यहां नाम नहीं लेना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, हादल बैत मिनहा, क्या ये घर भी उन्हीं में से जिनकी ताजीम का अल्लाह ने हुक्म दिया है? वह अशारा इला बैत अली व फातिमा, और उन्होंने इशारा किया अली और सैयद कौनैन के घर पर। यकीन फरमाइएगा, हुजूर ने यह नहीं कहा कि हाँ अली का घर भी उन अंबिया के घरों जैसा है कि जिनकी ताजीम का अल्लाह ने हुक्म दिया है। यह नहीं कहा हुजूर ने। ज़बान वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा की ज़बान मुतहर से जुमला जारी हुआ, नाम मिन अफज़लहा, इन सब घरों में जो अफजल तरीन घर है वो अली इब्न अबी तालिब का। सुभान अल्लाह, सुभान माशाअल्लाह। अली अलैहिस्सलाम सलावत। इन घरों में तो अफजल तरीन घर ही अली इब्न अबी तालिब का है जिनकी ताजीम का अल्लाह ने हुक्म दिया है कुरान में। सुभान अल्लाह, क्या कहने। सूरह रात में आपने तो हजारों मरतबा आयत सुनी है, मेंबर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बरकत से। आयत नंबर 43 है कि व यक़ूलु लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। ये काफिर कहते हैं कि आप रसूल नहीं है, आप कह दीजिए कि आपकी रिसालत की गवाही के लिए एक अल्लाह काफी है और एक वो कि जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। मुसलमानों से मैं सवाल करूं कि ये आयत हवा खला फजा में कहीं है या इसका कोई मिस्ताक भी है? बेशक। सुभान अल्लाह। भाई इस एक आयत का मिस्ताक हल कर लो तो पता चल जाएगा कि खलीफा रसूल कौन था। मानते तो कोई निकाल के तो लाओ ऐसा कि जिसके पास पूरी किताब का इल्म था। अरे क्या कहने। वैक्यूम में अल्लाह ने नाजिल की थी या कोई इसका मिस्दाक था? बेशक। बतलाओ, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के अलावा कोई नहीं ला सकते। कम से कम कोई दावा ही ले आओ कि किसी ने जुर्रत कर ली हो कि मेरे पास पूरी किताब का इल्म है। और कभी किसी ने हिम्मत ही नहीं थी किसी की। तो अली की जिंदगी में तो कोई ऐसा काम ही नहीं कि जिससे उनके मुहिब्बीन को किसी भी किस्म की खिजालत हो। अरे क्या कहने। भाई रसूल ने कभी अली से कोई सूरा वापस नहीं लिया कि तुम उसके पहुंचाने के अहल नहीं हो। उन्हीं को नुमाइंदगी करनी है तमाम हजारों सामीन की जो सुन रहे हैं इस वक्त मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर। तो हुजूर ने तो कभी अली से कोई सूरा वापस लिया ही नहीं कि आप उसे पहुंचाने के अहल नहीं है। फकत अली इब्न अबी तालिब है जिन्होंने हर जंग में अपने वालिद का नाम पूरी शान और शौकत से लिया। सुभान अल्लाह। कभी अलम की हसरत में रात नहीं जागा। यकीन जानिए कि हर एक जुमले के लिए 10-10 मिनट दरकार है अगर मैं इख्तिसार के साथ भी कोई तशरीह करूं तो। लेकिन आप साहिबान शऊर और मारिफत मौजूद है कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अली कभी अलम की हसरत में रात नहीं जागे, इसलिए कि अली अलम का मोहताज नहीं था। अलम अपनी बुलंदी के लिए अली इब्न अबी तालिब का मोहताज। अली ने कभी रिसालत पर शक नहीं किया। अली अलम की हसरत में कभी रात नहीं जागा।
अली अलम का मोहताज नहीं था, अलम अपनी बुलंदी के लिए अली इब्न अबी तालिब का मोहताज था। सुभान अल्लाह। सबसे कीमती जुमला देने लगा हूं, अली ने कभी किसी के लिए नहीं कहा तारीख में कि वो ना होता तो अली हलाक हो जाता। क्या कहने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलामत रहें। अली ने नहीं कहा कभी किसी के लिए कि अली वो ना होता तो अली हलाक हो जाता, इसलिए कि सारी उम्मत अली की मोहताज थी, अली किसी का मोहताज नहीं था। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान क्योंकि अली काबे की तरह था। हज करने के लिए काबा जाना पड़ता है, काबा चलकर हज करवाने नहीं आएगा तुम्हारे पास। क्या कहने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात पहुंच रही है, काबा चलकर नहीं आएगा। या अली मसलों का मसलुल काबा, अली आपकी मिसाल काबे की मिसाल है। हाय हाय हाय, इतनी खूबसूरत बात एक जहन में आ रही है, अब जहन में आ गई तो मैं कह देता हूं इंशाअल्लाह आपकी समातों पर एतमाद करते हुए, भाई काबा चलकर नहीं आएगा किसी के पास सिवाय कुछ हस्तियों के। कुछ हस्तियों के, मैंने अर्ज किया कि मैं यहाँ पर जोर से इस टेबल पर मार भी नहीं सकता इसलिए कि कैमरा सामने लगा हुआ है, कहीं कैमरा ही ना हिल जाए, वरना मैं अपने आप को बड़ा पुरजोश तरीके बड़ा कंट्रोल करना पड़ता है मुझे अपने अंदर। भाई सिवाय कुछ हस्तियों के कि जिनके लिए अल्लाह का इज़्न हो तो काबा अपनी जगह छोड़ देगा। मैं नहीं कह रहा, ये फरजदक ने कसीदा पढ़ा था, अल्लाह सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम के लिए कसीदा पढ़ा था, मौला ने इनाम भी दिया था, पता चला मौला की ताईद हासिल हो गई थी। अब हशाम इब्न अब्दुल मलिक का भी पूरा तफसीली वाक़या सुनाऊंगा, जब हशाम इब्न अब्दुल मलिक ने कहा कि ये कौन है कि जिसके लिए तवाफ थकता चला जा रहा है, ये मुझे मालूम नहीं कि कौन है, तर्ज करना चाहता इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम पर, फरजदक वहां मौजूद था, उसने कहा हाज़ा लज़ी तारिफुल बथा व तातुहु वल बैतु यारिफु वल हिल्ल वल हरम, हाज़ा इब्नु खैरिन इबादिल्लाह कुल्लिहिम, हाज़ा तक़ियुन नक़ी व ताहिरुल अलम, इज़ा रअतहु कुरैशुन क़ाइलुहा इला मकारिम हाज़ा यंतहिल करम, यकादु युमसिकु इरफान राहते रुकनुल हतीम इज़ा मा जाअ क़द यस्तलिमु, हाज़ा इब्नु फातिमा इन कुंत जाहिला बिजद्दिल्लाह बिजद्द अंबिया इल्ला क़द खुतिमु। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे भी कुछ अशार है जो सुना सकता हूँ इस वक्त, लेकिन वक्त नहीं है। फरजदक ने कहा कि तू इसे नहीं जानता, इससे वो है कि जिसे बथा जानता है, जिसके कदमों की आहट को बैतुल्लाह जानता है, जिसे हिल जानता है, जिसे बैतुल हराम जानता है। खैर इबादिल्लाह कुल्लिहिम, ये अल्लाह के सबसे बेहतरीन बंदों का बेटा है। तक़ियुन नक़ी अत्ताहिरुल अलम, ये तकी भी है, नकी भी है, ताहिर भी है, सरबुलंद भी है। जब कुरैश इसे देखते हैं तो इसके करम की गवाही देते हैं कि करम इस पर खत्म हो जाता है। इरफान राहते, और जान, जो मेरा मौजू था, जान लेके ये वो है कि जब ये काबे की तरफ आगे बढ़ता है तो ये काबे का बोसा ले, इससे बढ़कर खुद काबा आगे बढ़कर इसके हाथों का बोसा लेता है। क्या कहने, तो ये आयत नूर पहुंच गया आयत नंबर 35, और फिर हमने आज आयत नंबर 36 पढ़ी है आपके सामने, मौजू थोड़ा सा आगे बढ़ा है। तो अल्लाह ने हुक्म दिया फी बुयूतिन अज़िनल्लाह अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु, कुछ घर ऐसे हैं कि जिनके जिक्र को बुलंद करने के लिए अल्लाह का हुक्म है। आगे फरमाया युसब्बिहु लहू, खुद कुरान में इसका इशारा मौजूद है कि कौन सा घर है, युसब्बिहु लहू बिलगुदुव्वि वल आसाल, ये वो घर है कि जिसमें सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह होती रहती है। इन घरों में ऐसे लोग रहते हैं जो सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह करते रहते हैं। भाई मालूम है ना नमाज के बाद की तस्बीह किसके घर से मिली है? मिलके सलवात पे थे हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अल्लाह ने खुद कहा कि इन घरों में सुबह शाम तस्बीह होती है खुदावंद मुताल की। पता है तस्बीह किसके घर से मिली है? सब जानते हैं, सारी दुनिया जानती है, सुन्नी शिया कोई भी हो जानता है। उस तस्बीह के नाम ही से मंसूब है कि तस्बीह फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या खूबसूरत शान अहले बैत अतार की तस्बीह है फातिमा। जब आप बीबी के नाम से उस तस्बीह पे जाएंगे तो बीबी आपको खुदा तक ले जाएंगी। सुभान, क्या कहने, क्या खूबसूरत बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सलामत रहे। वाह वाह वाह। तस्बीह फातिमा में सलामुल्लाह अलैहा कहीं बीबी का नाम ही नहीं है जी। सुभान अल्लाह। शौहर का नाम नहीं है, बच्चों का नाम नहीं है, कहीं उनके बाबा का नाम नहीं। तस्बीह है फातिमा, आओ बीबी की तस्बीह के पास, बीबी तुम्हें खुदा तक ले जाएंगी।
ہائے 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 بھائی کیا کہنے بھائی سلامت رہے کیا کہنے کیا یہی تو باب اللہ ہیں, یہی تو در اہل بیت اطہار ہیں. بے شک بے شک. اسی لیے تو زیارت جامع کبیرہ میں کہا گیا کہ من اراد اللہ بدا بکم, جو اہل بیت اللہ کا ارادہ کرتا ہے وہ آپ سے شروع کرتا ہے. اس لیے کہ بکم بدا اللہ و بکم یختم, جب خدا بھی ابتدا کرتا ہے تو آپ ہی سے کرتا ہے, و بکم یختم, جب خدا ختم کرتا ہے تو آپ ہی پر ختم کرتا ہے. سبحان اللہ اکبر اللہ اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ حیدری. اسی گھر سے ہمیں تسبیح بھی ملی ہے, اسی گھر سے قرآن بھی یہیں سے ملا ہے, بے شک. حسنین کریمین بھی اسی در سے ملے ہیں, وہیں سے تسبیح فاطمہ زہرا بھی ملی ہے سلام اللہ علیہ. جوانوں سے التماس ہے کہ جب نماز پڑھیں تو نماز کے بعد فوراً جلدی جلدی آپ نے 3 مرتبہ اللہ اکبر کا مصلی سے پھیر کر اٹھ نہ جائیں, کم سے کم اتنا بیٹھیں کہ تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو پڑھیں. سبحان اللہ. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنی جدہ کی تسبیح ویسے ہی سکھلاتے ہیں جیسے ہم اپنے بچوں کو نماز سکھلاتے ہیں. سبحان اللہ. کیا امام نے فرمایا ہے کہ تسبیح سیدہ کونین 1000 نفل نمازوں سے بڑھ کر ہے. سبحان اللہ. واہ 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 بھائی مل کے اور سلوات بھیجتے محمد و آل محمد. سبحان اللہ قبلہ. کیا کہنے بات پہنچ رہی ہے. تسبیح, اور تسبیح تو وہی پڑھے گا نا جو پہلے نماز پڑھے گا. کیا کہنے واہ 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 سبحان اللہ. بعض احباب, ایک مرتبہ ہم نے ایک جگہ گفتگو کی تسبیح سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کے فضائل پر, تو ان احباب نے کہا کہ مولانا پہلے نماز کی اہمیت انہیں بتائیے, نماز ہوگی تو پھر تسبیح ہوگی نا. اللہ اکبر اللہ. مجھے امید ہے کہ مجھے انشاءاللہ یہاں پر کوئی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ تمام ہی ماشاءاللہ نمازی موجود ہیں جو جہاں تک بات جا رہی ہے. میں کتاب الکافی میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ لکل شیء وجہ, ہر شے کا ایک چہرہ ہے, وہ وجہ دینکم الصلاۃ, تمہارے دین کا چہرہ تمہاری نماز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے چہرے سے سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کی کیفیت کیا ہے. کیا کہنے واہ واہ برائے واہ. فتح ختمی مرتبہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. صلی علی محمد. کیا میں نے کہنے عرض کیا تھا کہ ہمارے پاس وقت آگے دن بھی محدود ہے, اور مجھے ایک ایک جملے میں بہت سارے موضوعات اور پیغامات پہنچانے ہیں انشاءاللہ سے, خود اپنے آپ کے لیے بھی اور تمام مومنین کے لیے بھی. تو آج نماز پہ ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں, اس سے زیادہ ضرورت بھی نہیں انشاءاللہ. وجہ دینکم الصلاۃ, حضور نے کہا تمہارے دین کا چہرہ نماز ہے. سبحان اللہ. چہرے سے سمجھ میں آتا ہے کوئی انسان اداس ہے, خوش ہے, صحت مند ہے, بیمار ہے. واہ واہ واہ. کیا کہنے کیا واہ واہ واہ. کیا کہنے آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کے کہیں گے کہ مجھے بڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے, وہ آپ کا چہرہ دیکھیں گے پہلے. واہ واہ. سبحان اللہ. اس لیے کہ چہرہ اللہ نے بنایا ایسا ہے کہ جس میں سب واضح ہو جاتا ہے, جو اصل ہے اس کا اظہار چہرے سے ہوتا ہے. جبھی تو علی ابن ابی طالب وجہ اللہ ہے. کل کی مجلس کے بعد ایک مومن کا سوال بھی آیا تھا کہ مولانا آپ نے کہا ید اللہ, تو کیا اللہ کا جو ہاتھ نہیں ہے تو اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے, اس کی وضاحت کیا ہے؟ بہت خلوص سے انہوں نے سوال پوچھا تھا. تو ہم نے یہی عرض کیا کہ بھائی یہ تو قرآن میں بھی ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ سارے ہاتھوں پر بلند ہے. اللہ کا ہاتھ یہاں پر میٹافوریکل, یہ لٹرل اللہ کا ہاتھ نہیں ہے, یہ تشبیہ اللہ نے استعمال کی. ہاتھ کا مطلب قدرت. اردو میں بھی تو کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی قدرت کا اظہار اس روئے زمین پر علی مرتضیٰ ہے. علی مولا. کیا کہنے کیا کہنے. یہ لٹرلی میٹافوریکل ہے, اللہ کا تو کوئی جسم ہی نہیں ہے. جی. علی وجہ اللہ ہے, اس لیے کہ خدا لا محدود ہے, وہ خالق ہے, واجب الوجود ہے, اس کا جسم ہو نہیں سکتا. بے شک. لہذا پتا کیسے چلے خدا راضی ہے یا نہیں؟ علی کے چہرے کو دیکھ لو. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. علی سمجھ آگے وجہ اللہ, علی کے چہرے کو دیکھ لو. علی راضی ہے تو خدا راضی ہے, سلامت رہے سلامت رہے. راضی نہیں تو خدا راضی نہیں ہے. جس سے خدا راضی ہو اسی کو رضی اللہ کہتے ہیں. یہ دیکھیں کہ علی کس کس سے راضی تھے. کیا کہنے. سبحان اللہ. سلامت رہے سلامت رہے. بات پہنچ رہی ہے.
بسم اللہ کہ علی ابن ابی طالب کس سے راضی ہیں؟ پہلے یہ تو دیکھو، اس لیے کہ علی کی رضا میں خدا کی رضا ہے، بے شک علی کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے۔ سیدہ کونین کے لیے بھی حدیث موجود ہے، تمام ائمہ کے لیے حدیث ثابت، اس لیے کہ میں پہلی مجلس میں اس بات کو اسٹیبلش کر چکا ہوں کہ ان ائمہ میں دوئیت اور ثنویت کی نسبت نہیں ہے، ان میں وحدت کی نسبت ہے۔ بے شک سبحان اللہ، ممکن ہی نہیں ہے کہ علی کسی سے راضی ہو اور حسین راضی نہ ہو، سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ، ممکن ہی نہیں ہے کہ سیدہ کسی سے ناراض ہو اور علی اس سے راضی ہو۔ سبحان اللہ، کیا بلا شک بلا شک، بے شک، اس لیے اگر تاریخ میں کہیں پر کسی ایک کی بھی ناراضگی، ان 14 میں سے کسی ایک کی بھی ناراضگی کسی کے لیے بھی ثابت ہو جائے، سمجھو 14 کے 14 اس سے ناراض ہیں، بے شک بے یا 14 ناراض ہیں تو خدا ناراض ہے۔ بے شک، ہائے 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 ہائے، واہ واہ واہ، آپ اپنے دین کو پہچاننا چاہتے ہیں آپ کا دین کتنا مضبوط ہے؟ حضور نے کتاب الکافی کی حدیث لکل شیء وجہ ووجہ دینکم الصلاۃ، ہر شے کے لیے ایک چہرہ ہے، تمہارے دین کا چہرہ نماز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو بڑی بات ہے کوئی سبحان اللہ کہہ کے صلوات بھیج سکے تو پھر بر محمد علی بیت محمد صلوات، اللہم صلی علی سبحان اللہ۔ آگے حضور نے یعنی اگر تم دین دیکھنا چاہتے ہو کسی کا کتنا مضبوط ہے، دیکھو نماز کے لیے کتنا سیریس ہے، نماز کے لیے کتنی احتیاط برتتا ہے، کتنا اہتمام کرتا ہے۔ آگے خود فرما دیا وَلَا يَشِينَنَّ أَحَدُكُمْ وَجْهَ دِينِهِ، خبردار کوئی اپنے دین کے چہرے کی توہین نہ کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور نے ارشاد فرمایا، واہ، ہمارے بعض شعراء توہین آمیز کلمات کہہ دیتے ہیں اور اشعار کہہ دیتے ہیں نماز کے بارے میں۔ نماز ضرور پڑھا کرو اس لیے کہ یہ حسین کی فتح کا اعلان ہے۔ سبحان اللہ، ہائے 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 ہائے، بھائی بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ، کیا کہنے کیا کہنے، بے وقت پڑھا کرو اس لیے کہ خود امام سجاد علیہ السلام ان سے منسوب یہ جملہ ہے، مدینہ میں جب کسی نے پوچھا تھا کہ مولا آپ کے بابا کو فتح ہوئی یا نہیں ہوئی، امام نے کہا ذرا 2 رکعت نماز تو پڑھ کر آ، ہائے ہائے نماز پڑھ کر آیا۔ اس نے کہا مولا بتلائیے گا، مولا نے کہا جواب دے دیا تجھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ، اشہد ان قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ، خبردار نماز کے بارے میں کوئی توہین آمیز ایسے کلمات یا اشعار نہ کہیں جس سے ہم نماز کے بارے میں کوئی اہانت کریں، خدا نخواستہ نہیں۔ حضور نے منع کیا کہ کوئی اپنے دین کے چہرے کی اہانت نہ کرے، اسے ڈس آنر نہ کرے۔ اگر میں ایگزیکٹ انگلش ترجمہ کروں تو ہمارے استاد محترم ایک جملہ کہا کرتے تھے، بھئی نماز کی توہین کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ کوئی نماز قضا کر رہا ہے، یہ بھی شاعرانہ جملے بنا لیے جاتے ہیں کہ بھئی نماز کی تو قضا ہے، عزاداری کی قضا نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی نماز قضا کر دو، دیکھا جائے گا بعد میں؟ نازیزان گرامی، یہ کہاں سے دین آپ کے شاعرانہ جملوں سے نہیں چلتا، دین خدا کی حجتوں کے فرامین سے چلتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ، اگرچہ کہ اس جملے کا اصل مفہوم بھی کوئی اور ہے، اگر کوئی صحیح طریقے سوچے اور سمجھے، صحیح طریقے سے اگر سوچیں تو اس کا مفہوم یہ بنے گا کہ چونکہ نماز کی قضا ہے یعنی اس کا ایک وقت معین ہے، ختم ہو جائے گا وقت، اس لیے وقت میں پڑھ لو تاکہ قضا نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، عزاداری کی قضا نہیں ہے، یعنی کسی بھی وقت میں معین نہیں ہے، جب چاہو عزاداری کر لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ مطلب ہے اس کا۔ اگر یہ جملہ کہا بھی جائے کہ نماز کی قضا عزاداری کی قضا نہیں، یعنی نماز وقت میں پڑھ لو اس لیے کہ قضا ہو جائے گی، بے شک، عزاداری کی کوئی قضا نہیں ہے، اس لیے کہ جیسے چاہے جب چاہے جس وقت چاہے فرش عزا بچھا لیجیے، عزاداری شروع ہو جاتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، کیا کہنے کیا آپ سب نے اپنے گھروں میں اہتمام کیا ہوا ہے نا ماشاءاللہ سے، فرش عزا بچھایا، امام بارگاہ کی نیت کی، حسین کا غم شروع ہو گیا۔ ارے کیا کیا کہنے بھائی، سلامت رہیں، واہ واہ، غم حسین میں ہماری نسلیں انشاءاللہ گزرتی جائیں، مل کے صلوات اور بیٹے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد قبلہ کی سیرت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہ صلی اللہم صلی علی محمد فرجہم۔ ایک تو معاملہ یہ ہے کہ نماز کوئی قضا کرے، یہ نماز کی توہین ہے۔ بے شک، اور ہمارے استاد محترم ایک اور جملہ کہتے تھے، فقط نماز قضا کرنے کی بات نہیں ہے، وہ کہتے تھے کہ جیسے ہر چیز میں کچھ پروفیشنلز ہوتے ہیں نا، اس طرح سے کچھ بڑے پروفیشنل نمازی بھی ہوتے ہیں واہ، جنہیں پتا ہوتا ہے کہ ہر نماز 2 سے 2.5 منٹ میں ختم کیسے کرنی ہے۔ سبحان اللہ، انہوں نے کہا تھا یہ بڑے پروفیشنل نمازی ہوتے ہیں۔
भाई तो नमाज को डिसग्रेस ना कीजिए, उसके लिए पूरा एहतमाम कीजिए। जिंदगी में हर काम के लिए हमारे पास वक्त है, नमाज के लिए वक्त नहीं है। बात पहुंच रही है? अच्छा, ये दिक्कत क्यों होती है? चलिए ये भी गुजारिश कर दो, ये दिक्कत क्यों होती है कि नमाज में दिल नहीं लग रहा? ये दिक्कत इसलिए होती है कि फिर किताब अल काफी से हदीस है अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, सलवात की आवाज हल्की नहीं होनी चाहिए। एक और मिलकर सलवात बेहद ये मुस्तहब नमाज के लिए मौला ने फरमाया था, एक शख्स आया जब मौला के पास, लेकिन ये वाजिब नमाजों से जिससे बढ़कर है, फिर वो आया, उसने कहा कि मौला मेरा दिल नहीं लगता नमाज में। एक जुमला का इमाम ने, क़य्यदत का ज़ुनूबुक, इमाम ने कहा तेरे गुनाहों ने तुझे कैद करके रखा हुआ है। जब गुनाह बढ़ जाते हैं तो नमाज पढ़ना सख्त हो जाता है, दूर चारा होता, बैठे में वक्त जाया कर रहे हैं, यूट्यूब पर है, नेटफ्लिक्स पर है, बिला वजह एक गैर अहम कॉल पर है, कभी स्पोर्ट्स देख रहे हैं, नमाज का वक्त गुजरा जा रहा है, क्यों कदम नहीं उठ रहे? ऐसा लगता है जैसे किसी ने जंजीर में जकड़ लिया है, नमाज के लिए आगे जाने के लिए दिल में शौक ही नहीं पैदा हो रहा। मौला कायनात ने कहा क़य्यदत का ज़ुनूब, तेरे गुनाहों ने तुझे रोक दिया। अगर होता, नफ्स पाकीज़ा होता, बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि माल पाकीज़ा होता। सुभान अल्लाह, माल की तहारत होती, माल हलाल होना चाहिए बेशक। और हलाल माल से हमारी मुराद फकत ये नहीं है कि मौलाना साहब मैं तो ना कोई शराब बेचता हूं ना किसी से सूद लेता हूं। हराम माल इस तरह भी शामिल हो जाता है कि अपने माल से हक सैयदा अदा किया है, इमाम हक सादात अदा किए, उसी मुसल्ले पर जिसमें नमाज पढ़ने उसी मुसल्ले का खुम्स अदा किया है। उसी मुसल्ले का जब खुम्स अदा नहीं किया गया तो फिर रूहानियत कहां से आएगी? सही, जिस सजदगाह पर सजदा करे उस मोहर का खुम्स अदा किया है। क्या कहने मुसल्ले का खुम्स अदा किया है, उस मोहर का खुम्स अदा किया है। अरे उससे बढ़ के बात करो, जिस घर में नमाज पढ़ो उस घर का खुम्स अदा किया है। जी ये जरूर है कि कई सूरतें ऐसी है कि जिसमें घर पे खुम्स वाजिब नहीं होता, और ये फिकी मसाइल का चूंकि दर्स इस वक्त नहीं हो रहा कि मैं तफसील में जाऊं, लेकिन कम से कम किसी आलिम से पूछ लिया है। तो जब माल हराम का मतलब फकत ये नहीं होता कि हमने कोई हराम काम किया, कारोबार कर रहे हैं तब जाके हराम माल शामिल हुआ है ना, कई मरतबा हराम वैसे ही शामिल हो जाता है, हमें पता भी नहीं होता। विरासत में क्या अपनी बहन को हक दिया था? अल्लाहु अकबर, क्योंकि ये इंटरनेशनली मजलिस सुनी जा रही है, लिहाजा मैं हर इलाके के एतबार से एक जुमला कह रहा हूं। कितने इलाके आज तक ऐसे हैं कि दीनदार घरानों तक में भी बहन को हक नहीं दिया जाता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो फिर आप लाख इमाम बारगाह बनाते जाइए और लाख फिर अपनी इबादतें करते जाइए, जब हक ही नहीं दिया हुआ तो है ही माले हराम वो। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मुहर्रम में ये बात तो मैं करूंगा, बिस्मिल्लाह। इसलिए कि मकसद इमाम हुसैन अशहदु अन्नका क़द अक़मत अस्सलाह व आतैत अज़्ज़काह। सुभान अल्लाह। अगर किसी को बुरी लग रही है मेरी बात तो ज़ियारत वारसा से जुमला निकाल दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शख्सियत थे आयतुल्लाह आगा शाह आबादी, उस्ताद इमाम खुमैनी। अच्छा, इमाम खुमैनी इनकी बड़ी तारीफ करते थे। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि इमाम खुमैनी बिला वजह किसी की तारीफें करते रहे। इस तरह की जो बटरिंग है या मुबालगा आ रही है वो हमारे मराजे से बड़ी दूर होती है। लेकिन इमाम खुमैनी का बेइंतहा एहतराम करते थे। आगा शाह आबादी का नाम आता था, एक तो खुद उस्ताद थे तो कहते थे हमारे शेख, हमारे उस्ताद, रूही फिदा। कहते आखिर उम्र तक आगा शाह आबादी की तस्वीर की तरफ भी पुश करके नहीं बैठते थे। सुभान अल्लाह। उस्ताद का एहतराम था। सुभान अल्लाह। यहां तो एक आलिम दीन की कोई एक बात पसंद ना आए तो हजारों व्हाट्सएप चला देते हैं हम। वाह वाह, सही। क्या किया जाए? अब व्हाट्सएप वो बला है कि सैकड़ों मैसेजेस आते हैं, कभी कभी को अच्छा भी आ जाता है, तो ये मुसीबत है। लेकिन बहरहाल खैर, एक मर्तबा हमने अय्याम अज़ा की मजालिस से पहले एक मजलिस में जुमला कहा था कि नुसैरियत से दुश्मनी कीजिए, हर वो आलिम के जो आपकी मर्जी की मजलिस ना पढ़ता हो उसे नुसैरियत से इत्तेहाम ना कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात हो रही। तो आगा शाह आबादी बहरहाल तो इमाम खुमैनी आखिर वक्त तक पुश नहीं करते थे, उनकी तस्वीर में पुश नहीं करते थे।
इनके शागिर्द में से 2-3 फकत उलमा थे, यानी एक तो खुद इमाम खुमैनी थे, एक आयतुल्लाह मरशी नजफी थे, बाकी ज्यादातर तेहरान के बिजनेसमैन थे। मैंने माल हराम की बात की ना, अगर माल हराम साथ में शामिल है तो हो सकता है कि नमाज की तरफ तवज्जो ना जाए। तेहरान के ज्यादातर बहुत सारे बिजनेसमैन इनके आयतुल्लाह शाहबादी के शागिर्द थे, अखलाक में फिकी मसाइल सीखने के लिए आते थे इनके पास। अच्छा, एक दिन काफी गजबनाक होगा गए शाहबादी और कहते हैं कि ये क्या बात है, मैं तुम्हें जितनी नसीहतें करता तुम अमल नहीं करते पूरी तरह से। तो वो जो सारे बिजनेसमैन, सारे बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने कहा कि आप क्यों खफाएं हमसे, आप हमें कुछ नसीहतें कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि जरूर अमल करें नसीहतों पर। उस वक्त उन्होंने नसीहत की, पहला कहा जहां तक मुमकिन हो सके नमाज को अव्वल वक्त से ताखिर में न डालो, सुभान अल्लाह, बगैर उज़्र शरई के नमाज को अव्वल वक्त से ताखिर में न डालो। दूसरा कहा रोजाना ज़ियारत आशूरा पढ़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो अहले यकीन और अहले दिल हैं वो तो 100 दुरूद और 100 लानत के साथ पढ़ते हैं, लेकिन कम से कम हम जैसा गुनाहगार भी 1 दुरूद 1 लानत के साथ ही पढ़ लें। वाह, उसके बाद उन्होंने नसीहत की, जो मैंने आपसे खुम्स की बात की थी, माल हराम कहीं हमारे माल में शामिल ना हो जाए, हमें पता भी ना चले। उन्होंने कहा कि नमाज को अव्वल वक्त से ताखिर में ना डालो बगैर किसी उज़्र शरई के। दूसरा ये कि ज़ियारत आशूरा पढ़ो रोजाना। तीसरा का अवामुन नास खुम्स देती है साल के आखिर में, तुम चूंकि बिजनेसमैन हो बहुत बड़े, तो तुम्हारा हिसाब किताब है, तुम रोजाना अपने प्रॉफिट का हिसाब करो और खुम्स दो। ये तो बहुत ही खतरनाक बात कर दी मौलाना आपने। साल में 1 दफा निकालना मुश्किल है, रोजाना की बात क्या कर दी आपने कि रोजाना प्रॉफिट का हिसाब करो, खुम्स दो। लेकिन ये शायद कब मोमिनीन के इल्म में हो कि जो खुम्स की आयत है ना, सूरह अनफाल की आयत नंबर 41, वअलमु अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्ना लिल्लाहि खुमुसुहु वलिर्रसूल वलिज़िल कुर्बा वलयतामा वलमसाकीन वब्निस सबील, कि जो कुछ तुम कमाओ, इसका तर्जुमा क्या है, जो कुछ तुम कमा रहे हो उसका 5वां हिस्सा यानी खुम्स 20%, वो अल्लाह का है, रसूल का है, जिल कुर्बा का है, यतीमों का है, मिस्किनों का है, और उस मुसाफिर का है कि जो हालत सफर में अपने असबाब को खो चुका है। अल्लाहु अकबर। इसके इस आयत के मुताबिक हर नफे का 20%, 5वां हिस्सा माल इमाम और माल सादात में देना, हर नफे का। 1 साल की कैद नहीं है इस आयत में, सुन लीजिएगा पूरी बात। लेकिन अहले बैत ने अहादीस में यह रियायत दी कि हम तुम्हें रियायत देते हैं कि 1 साल तक इंतजार कर लो, फौरन मुनाफे पर खुम्स देना जरूरी नहीं है, 1 साल तक इंतजार कर लो, चलो खर्च कर लो, जितना बच जाए उस पर दे देना। ये रियायत है, असल हुक्म ये नहीं था। इस खातिर है कि 1 साल के बाद 1 दिन की भी ताखीर हराम है, इसलिए कि जो रियायत थी वो पूरी खत्म हो चुकी है। सुभान अल्लाह। अब मैं दायरे के उस फिकी मसाइल की तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरी बातें जरूरी है कि मैं आप तक पहुंचाऊं। ठीक है, सहम सादात को बाज लोग डिले कर देते हैं कि भाई सैयद का हिस्सा है, अभी जब कोई मुस्तहिक सैयद मिलेगा तो देंगे। 1 दिन भी डिले करना जायज नहीं है। बाज लोग तो 1-1 महीना 2-3 महीने डिले करते हैं, अच्छा अभी तक वो मुस्तहिक सैयद मिला नहीं। आपकी जिम्मेदारी पहले से ढूंढ के रखें, अगर नहीं ढूंढ के रखते तो आगे मशरा तक पहुंचाएं, इसलिए कि 1 साल की रियायत खत्म हो गई है। तो अगर कोई साल से पहले भी अपना हिसाब किताब करते हुए देना चाहे तो वो दे सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं। अल्लाहु अकबर। अच्छा, अब आप सुन लीजिएगा, एक ताजिर का बयान है कि आयतुल्लाह शाहबादी ने नसीहतें की, हमने उस पर अमल किया, कोशिश की कि अमल करें, रोजाना खुम्स का हिसाब शुरू कर दिया, ज़ियारत आशूरा पढ़ना शुरू कर दी, नमाज अव्वल वक्त कोशिश करते थे हमेशा हो जाए। तो उस बिजनेसमैन का बयान है कि कुछ दिनों बाद मैं नमाज जमात में था, पहली रकत में नमाज जमात में हूं, मुझे ऐसा लगा नमाज जमात में खड़े हुए कि जैसे इमाम जमात कहीं जा रहे हैं, नमाज छोड़ के कहीं जा रहे हैं। हाँ, काश मेरी बात पहुंच सके। इमाम जमात नमाज छोड़ के कहीं जा रहे हैं, मैंने आसपास देखा तो सब जमात में ही हैं, सब जमात पढ़ रहे हैं। मैंने कहा ये क्या मुकाशिफा है, कोई ख्यालात आ रहे हैं, वहम समझ नहीं आ रहा कि मैं क्यों देख रहा हूं कि इमाम जमात जा रहे हैं। अच्छा, अभी ये सोच ही रहा था कि ये क्या मामला है, देखा फिर पलट कर वो वापस आ रहे हैं। फिर दूसरी रकात में ऐसा ही हुआ, इमाम जमात छोड़कर अपने घर जा रहे हैं, घर साथी था उनके, फिर वापस आ रहे हैं। मैंने कहा ये वहम हो रहा है, मेरा क्या मामला, सब तो अपनी जगह पर है। नमाज के बाद गया इमाम जमात के पास, मैंने कहा हजरत मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने आपको पहली रकत में देखा कि आप छोड़ के जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, फिर दूसरी रकत में देखा फिर आप नमाज छोड़ के जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। उन्होंने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तुम साहिब मुकाशफा हो गए हो। मेरा जिस्म कहीं नहीं गया था, वो तो यही था। चूंकि जब आया था नमाज पढ़ाने के लिए तो 2 रकात पढ़ी, 2 रकात में 2 रकात में नमाज 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 पढ़ी, 2 रकात में 2 रका
घर से अपनी ज़ौजा से वो तकरार हो गई थी मेरी। अब जब नमाज शुरू की तो दौरान नमाज दिमाग वहां चला गया। तुम मेरे जिस्म को नहीं देख रहे थे, मेरी रूह और नफ्स को देख रहे थे। अल्लाहु अकबर। नमाज में मेरा दिमाग वहां चला गया। उसके बाद फिर दोबारा मुझे होश आया कि मैं तो जमात पढ़ा रहा हूं, तो तुमने देखा कि मैं घर से वापस आ गया मस्जिद में। क्या क्यों? इसलिए कि माल पाक हो चुका था। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर पाक हो चुका था। कह रहे कि मेरा ख्याल गया था वहां, मैं खुद नहीं गया था, तुम मेरे ख्याल को देख रहे थे। सबसे पहले अपने माल को पाक कीजिए। देखिएगा, खुद मौला ने ना कैदत का जुनूब, गुनाहों ने तुझे कैद करके रखा हुआ है। जैसे ही आप इंशाल्लाह अपने पूरे माल को पाक करेंगे, इंशाल्लाह हम और आप अपने आप को गुनाहों से महफूज रखेंगे। अजान के इंतजार की जरूरत ही नहीं होगी। उससे पहले ही यकीन फरमाइएगा कि वुजू करके मुसल्ले पर तैयार रहेंगे कि अभी नमाज के वक्त हो तो नमाज शुरू कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई हदीस नबवी है, अतिब कसबक तुस्तजब दावतुक। अपने माल को पाक कर लो, दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के सामने एक शख्स नमाज पढ़ रहा था। बड़ी जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी उसने, और नमाज पढ़ने के बाद कहता है कि ऐ परवरदिगार, मैंने तेरे लिए नमाज पढ़ी है, तू मुझे जन्नत में 4 हूरें अता फरमा। ये अल्लाह अकबर भी आपने बड़े मौके पे कहा है। तो जन्नत में तू 4 मुझे हूरें अता फरमा। तो इमाम अलैहिस्सलाम देख रहे थे, इमाम का जुमला ना होता तो मैं ना पढ़ता मजलिस में। इमाम ने उसे बुलाया और बुलाकर कहा, ये जो इतनी जल्दी से नमाज पढ़ रहा था, फिर दुआ भी मांग रहा है कि परवरदिगार जन्नत में महल हो, उसके बाद वहां मुझे हूरें अता फरमा। इमाम ने कहा, देख हक के महर तो इतना कम भेज रहा है और चला है 4-4 हूरों से शादियां करने की। मिलकर और सलावत भेजते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, ये ख्याल और कहा वो अली इब्न अबी तालिब के पैरों से तीर खींच लो तो पता ही ना चले। क्या कहने अली इब्न अबी तालिब के मकाम का, क्या कहना। सुभान अल्लाह। बेशक हमारी हजारों हजार जाने कुर्बान हो जाए अली के नक्शे पा पर। बेशक बेशक बेशक, क्या कहने। सुभान अल्लाह। मौलाए कायनात के लिए तो सूरज पलट जाए। हुसैन ने अपनी नमाज के जरिए से माना कि जनाब कमर जलालवी साहब, मैं जब भी इस शेर को पढ़ता हूं तो झूम उठता हूं। माना के नमाज अलवी की खातिर खुर्शीद सरे शाम पलट आया था। बहुत गौर कीजिएगा, इंशाल्लाह आप भी उस रूहानियत को महसूस करेंगे और झूम उठेंगे इंशाल्लाह। माना के नमाज अलवी की खातिर खुर्शीद सरे शाम पलट आया था, लेकिन अल्लाह रे शब्बीर तेरे एक सजदे की कशिश जाता हुआ इस्लाम पलट आया था। हम वापस पलट आ गए, यह नमाज किया मैंने। सुभान अल्लाह। और फिर तो जितनी गुफ्तगू हो जाए वो कम है। मैं आपसे और क्या अर्ज करूं, जितनी गुफ्तगू हो जाए वो कम है। एक मिलकर और सलावत भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। बराए अज़मत सैयद शुहदा बुलंदतर सलवात। नमाज के बाद फिर दुआ जरूर करें, इसलिए कि दुआ के लिए आदाब, नमाज के आदाब में से कि अगर कोई नमाज के बाद कोई एक दुआ भी ना करे, अल्लाह नमाज के मुंह पे मार देता है। इसलिए कि गोया खुदाए मुताल मुंतज़िर, एक हदीस का मफहूम इतना खूबसूरत है कि देखो, जब तुम नमाज पढ़ते हो, खुदा की तरफ मुतवज्जो होते हो, तो ऐसा लगता है तुम्हारा ख्याल इतना इधर उधर जाता है, मैं अपने आप को भी शामिल कर रहा हूं, कि जैसे अल्लाह ये कह रहा है, हदीस कुदसी है कि ऐ बंदे, जैसे तेरे जो खुदा हैं वो मेरे अलावा और पता नहीं कितने खुदा हैं, कि तेरा दिमाग वहां जा रहा होता है।
لیکن جب تم مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں تیری طرف ایسے متوجہ ہوتا ہوں جیسے تیرے سوا میرا کوئی بندہ ہی نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بارگاہ خالق آل محمد صلوات. اللہم صلی سبحان اللہ. تیرے سوا میرا کوئی بندہ ہی نہیں. خدا ایسے متوجہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور بالخصوص اگر توبہ کر لیں, آج چونکہ حضرت حر کا بیان بھی ہے, اگر توبہ کر لے کوئی, حدیث میں آیا ہے کہ توبہ, ایک بندہ جب توبہ کرتا ہے تو خدا اتنا خوش ہوتا ہے اس بندے سے جیسے ایک ماں اپنے کھوئے ہوئے بچے کو جب ڈھونڈ لیتی ہے اور خوش ہوتی ہے. اپنے کھوئے ہوئے بچے کو جب ڈھونڈ کے خوش ہوتی ہے نا, ویسے اللہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے جب بندہ توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے. سبحان اللہ. تو نماز کے بعد تھوڑا سا بیٹھیں, اللہ سے بات کریں, دعا کریں, کوئی ایک دعا کم سے کم, چاہے وہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ہو, فوراً نہ اٹھیں, اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں تیری طرف متوجہ ہوا, مانگ تو صحیح مجھ سے. اچھا دعا بھی کریں گے تو وابتغوا الیہ الوسیلہ, بھائی وسیلہ تلاش کرو. سبحان اللہ. بے شک. اب میں کیا کروں, جہاں کہیں لے جائیے تو اہل بیت کی بات تو ہے ہی. سبحان اہل بیت وسیلہ, اللہ نے کہا وابتغوا الیہ الوسیلہ, مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو, بناؤ نہیں خود سے, تلاش کرو, تلاش کرو. اچھا تلاش کرو, تو بنانے کا تو اللہ نے منع کیا ہے, تو یہ رسول اللہ نے غدیر میں علی کو مولا کیوں بنایا تھا پھر؟ اللہ کہہ رہا ہے نہ بناؤ, تلاش کرو. رسول اللہ نے علی کو مولا بنایا نہ, اصلاح کر لیجئے گا, رسول نے غدیر میں علی کو مولا بنایا نہیں ہے, رسول نے غدیر میں علی کو مولا بتایا ہے. آیا ہے, بنایا اللہ نے. اور جب اللہ نے بنایا, ہائے ہائے ہائے, جیسے اللہ نے آدم کو خلیفہ بنایا تھا تو ایک فرشتوں کی صف میں بیٹھا ہوا پرانا کافر, اللہ اکبر, کفر ظاہر ہو گیا تھا, ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا. بے شک بے شک آدم کو خلیفہ بنایا, شیطان ایکسپوز ہو گیا. بے شک رسول اللہ نے علی کو مولا بنایا, بلکہ بتایا, بلکہ دکھایا. وہ ایکسپوز ہو گیا کہ جس کو دیکھ کر شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتا تھا. سبحان اللہ. تو یہ نماز کے آداب سمجھ میں آ گئے. آج گفتگو اس حوالے سے, اور ضروری تھا کہ عشرے میں کم سے کم ایک گفتگو اس پر ہو. تو نماز کے بعد دعا کیجیے, دعا میں وسیلہ, اہل بیت اطہار کو وسیلہ بنا کر دعا کیجیے. ہائے ہائے, جب صحابہ کرام, حوالے میرے پاس ہے, اگر پوچھنا ہو تو بعد میں پوچھ لیجیے گا, وہ حضور کے پاس جاتے تھے نا کہ یا رسول اللہ ہماری کوئی حاجت ہے, دعا کر لیجیے. حضور کہتے تھے اللہم اغفر ہو بحق علی ابن ابی طالب. سبحان اللہ. پروردگار اس کی حاجت کو پورا کر دے بحق علی ابن ابی طالب, علی کے وسیلے سے. جی اچھا, اب ایک صاحب آئے, علی کے وسیلے سے حضور دعا کر رہے ہیں, دوسرے صاحب آئے, پھر علی کے وسیلے سے حضور دعا کر رہے ہیں, تیسرے صاحب آئے, پھر علی کے وسیلے سے حضور دعا کر رہے ہیں. تو مدینہ میں یہ باتیں ہونے لگیں, مکہ میں بھی اس طرح سے ہوتا تھا, مدینہ میں یہ باتیں ہونے لگیں کہ جب کوئی جاتا ہے حضور کے پاس دعا کروانے کے لیے تو وہ علی ابن ابی طالب کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. بے شک. تو ہمارا آپ کا نام کیوں نہیں آتا؟ بعض لوگ بڑے اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, تو ہمارا آپ کا نام کیوں نہیں آتا؟ تو انہوں نے کہا کہ جب علی کسی مشکل میں ہوں گے نا تو پھر ہمارے وسیلے سے دعا کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی تک تو ہم مشکل میں ہے نا, جب علی مشکل میں ہوں گے تو پھر ہمارے ہی وسیلے سے دعا کریں گے. سبحان اللہ. اور اللہ نے یہ بات صاف کرنے کے لیے اور مائنڈز کلیئر ہو جائیں, ایک مرتبہ مشکل کشائے کائنات خود کسی مشکل میں آ گئے. سبحان اللہ. اور وہ پہنچے رسول اللہ کے پاس, یا رسول اللہ آپ, میں ایک مشکل میں ہوں, میرے لیے دعا فرمائیے گا. سبحان اللہ. روایت میں کہ رسول اللہ نے, سنی حوالے اس روایت کے موجود ہے, رسول اللہ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد کہا اللہم اغفر لعلی بحق علی,
علی ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ، اور دیکھا تجھے علی کا واسطہ ہے کہ علی کی مشکل کو حل فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھ رہے تھے ان کے دل میں بڑی خلبلی ہوئی، بے چینی ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا. آئے رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ جب ہم مشکل میں ہو تو علی کا وسیلہ، علی مشکل میں ہو تب بھی علی کا وسیلہ. حضور نے کہا جب میں مشکل میں ہوں تب بھی علی کا وسیلہ. سبحان اللہ یا علی نعرہ حیدری یا علی یا علی جی تو ذکر حیدر کرار قلوب کو پاک کرتا ہے. انہی کا حق ادا کرنا مال امام آپ کے مال کو پاک کر دے گا. سبحان اللہ. جب آپ نماز کے لیے انشاءاللہ بر وقت مصلی عبادت پر تشریف لائیں گے، خدا متعال آپ کے نفس کو، آپ کے دل کو، آپ کے ذہن کو پاک کر دے گا. سبحان اللہ. یقین جانیے گا اہل بیت علیہ السلام سے متصل ہونے کے لیے کتنی مثالیں ایسی موجود ہیں کہ سابقہ کوئی بہت ایسا نہیں تھا کہ کوئی بہت بڑا عالم ہو. میں جوڑ رہا ہوں منزل مصائب سے، آج تو وقت ہی گزر گیا، مجھے احساس ہی نہیں ہو پایا. تو ہم نے دیکھا ہے شہیدان کربلا میں مثال موجود ہے. آج مجھے اصحاب کا ذکر کرنا ہے، حضرت حور علیہ السلام اور اصحاب حسین. عیسائی موجود ہیں امام حسین پر شہید ہونے والے. اللہ اکبر. تو کتنے نام نہاد مسلمان پیچھے رہ گئے اور یہ عیسائی آگے بڑھ گیا. اگرچہ کہ بعد میں کلمہ پڑا حسین کا، ظاہر ہے کہ جب حسین کے پاس آ گیا تو حسین کا ہو کر اس دنیا سے گیا ہے، لیکن ساری زندگی تو عیسائیت میں گزاری تھی نا. جی وہب قلبی کی بات کر رہا ہوں میں. سبحان اللہ. بھائی کوئی انجیل کا قاری نہیں ہے، کوئی بہت بڑا پریسٹ نہیں ہے، وہ ایک عیسائی تھے اور بادیہ نشین. بادیہ نشین کا مطلب ہے کہ جن کی زندگی گزرتی ہے پانی کے گرد، اس لیے کہ صحرا میں پانی بڑی قیمتی شے ہے، بس جہاں پانی ملا وہاں پر رک گئے، پانی ختم ہوا وہاں سے آگے کوچ کر لیا. بادیہ نشین ہے وہب قلبی. اب دو مختلف روایات ہیں، میں ایک روایت پڑھ رہا ہوں اور دونوں ہی روایات بڑی دردناک ہے اور اختتام دونوں روایت کا ایک ہی موضوع پر جا کے ہوتا ہے. تو وہب قلبی عیسائی تھے لیکن یقیناً کو رزق کی طہارت ہوگی ایسی، سبحان اللہ. اور اس کی شرافت ہوگی ایسی. سبحان اس اللہ. بندہ خدا کے پاس ایسی شرافت اور طہارت تھی کہ خدا نے اسے حسین سے ملا دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. لیکن آج کیا کہنے، کیا 3 کہنے. محرم کا دن آ چکا. 3 محرم عمر ساتھ پہنچا تھا کربلا. بے شمار لعنت. بے شمار. محرم کے مسائب آپ نے سن لیا نا. اب عبداللہ حسین علیہ السلام 2 محرم کو پہنچے تھے کربلا. ہائے ہائے ہائے. لعن اللہ عمر ابن سعد و شمر بے شمار. بے شمار. بے شمار. وعلى زیاد وعلى ابی سفیان الى یوم القیامہ. بے شمار. 3 محرم عمر ساتھ پہنچ گیا کربلا. اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے جو خیام تھے، ان مصائب کا تعلق چونکہ وہب قلبی کے ساتھ ہے، آپ سوال فرمائیے گا 3 محرم کو جو ہوا وہ بھی تھوڑا سا گزارش کر دیتا ہوں. امام حسین علیہ السلام کے خیام کہاں پر تھے؟ فرات کے ساتھ. فرات کے قریب امام حسین علیہ السلام نے خیمے لگوائے تھے. اب عمر سعد وہ لعین ہے کہ جس نے در حقیقت حسین کے بچوں پر پانی بند کیا ہے. اس لیے کہ عمر سعد نے کہا کہ ہٹاؤ یہاں سے خیمے، ہم اپنے خیمے یہاں لگائیں گے. ابو الفضل عباس علیہ السلام کا جلال ایسا تھا، عباس نے کہا کہ خیمے ہٹانا تو دور کی بات، ایک لکیر کھینچ دی کربلا پر. سبحان اللہ. کیا خبردار کو اس لکیر سے آگے نہ بڑھتے پائے. اپنے مولا سے حکم لے کر آتا ہوں کہ میرے امام کا کیا حکم ہے. سبحان اللہ. خیمے ہٹنا دور کی بات، کسی کی جرت نہیں تھی ایک قدم آگے بڑھا سکے. اللہ اکبر. یہ روبے تصویر حیدر کرار تھا. میں ہاتھوں کو جوڑ کے بس یہیں پر عرض کر دوں گا کہ اے غازی، یہاں تو آپ نے ایک لکیر کھینچ دی تھی، آگے نہ بڑھ سکا. شام غریبہ اللہ جانے بیبیوں پر کیا گزری. بیبیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں. وہاں عباس نہیں موجود تھا کہ خط کھینچ دیتا. عباس علیہ السلام گئے مولا کے پاس. مولا یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے خیمے یہاں سے ہٹا لیں، کیا حکم ہے آپ کا؟ اللہ اکبر. امام علیہ السلام اگرچہ کہ یہ زمین مولا نے 40,000 درہم میں خریدی تھی، 14 مربع میل زمین، جس میں حسین کے خیمے تھے، یعنی حسین کی سرزمین پر آ کر وہ اپنا حق غاصبانہ کر رہا تھا، یعنی غصب کرنا چاہتا تھا.
میری بات سن لیجئے گا. مولا عباس علیہ السلام آئے, کہا مولا آپ کا کیا حکم ہے؟ تو مولا نے کہا کہ دیکھو ہم پانی نہیں چاہتے کہ زمانہ یہ کہے کہ پانی پر جنگ ہوئی تھی, جاؤ جا کر خیمے کھول دو. عباس کا جلال پیچھے رہ گیا, حکم امام آگے آ گیا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ اطاعت امام. وہ عباس کے جو خط کھینچ رہے تھے وہی عباس اب اپنے ہاتھوں سے خیموں کی قناتیں کھول رہے تھے. کیا بات ہے. گویا اپنے گھر سے حسین کو ہٹا دیا گیا 3 محرم الحرام کو. 3 محرم سے قلت آب ہے, اس لیے کہ 3 محرم سے پانی بند, انہوں نے آگے فرات پہ آنے نہیں دیتے تھے. 3 محرم سے قلت آب ہے, جو پانی پہلے سے اسٹور تھا وہ استعمال ہوتا رہا. 7 محرم کو کہتے آب ہے. یہ بات پہنچ گئی. اس کے بعد یزید کے لشکر آتے رہے, انہوں نے چاروں طرف سے حسین کو گھیرنا شروع کر دیا. کم سے کم تعداد لکھی ہوئی ہے 30,000, زیادہ سے زیادہ 9 لاکھ. ممکن ہے اطراف میں فوجیں انہوں نے کثیر تعداد میں جمع کر کے رکھی ہوں کہ جب ضرورت پڑے تو بلا لی جائے. 30,000 تو کم سے کم اس وقت میدان میں موجود تھی. چاروں طرف سے حسین کے خیموں کو گھیر لیا گیا. میں کچھ تاریخ 3 محرم کی پڑھ دی, اب میں آ رہا ہوں منزل مصائب پر. آپ کے دل آمادہ ہے, مجھے اندازہ ہے, اور میں کل بھی پوچھتا رہا کیونکہ ورچوئل مجلس ہو رہی ہے کہ اللہ جانے کہ یہ جذبات کتنے آپ تک پہنچ رہے ہیں اور مصائب میں آپ کتنا شریک ہیں. تو آج کتنے مومنین نے مجھے فون کر کے کہا, میسیجز پر کہا کہ مولانا ہم پوری طریقے سے اس طرح شریک تھے کہ دل پھٹا جا رہا تھا. لہذا بس یہ بی بی کی عطا ہے, آپ یہیں سے بیٹھے بیٹھے مصائب میں یا حسین کہہ کے گریا کرتے جائیے گا. اچھا ہوا یہ کہ چاروں طرف سے امام حسین علیہ السلام کو گھیر لیا گیا نا, تو بادیہ نشین یہی وہب کا قافلہ یہ گزر رہے تھے یہی کربلا کے درمیان سے. تو فوج یزید نے انہیں جانے دیا اس لیے کہ بادیہ نشین گزر رہے. جب یہ فوج یزید کو کراس کر کے پہنچے اندر تو دیکھا کہ کچھ اور خیمے بھی لگے ہوئے. ماں نے, وہب کی ماں کا نام ہے قمر, ماں نے کہا کہ ذرا جا کر دیکھ کر آؤ کہ یہ کون سے خیمے. ماں کا اطاعت گزار بیٹا تھا, حالات سے پتہ تو چل گیا ہوگا کہ جنگ ہو رہی ہے. یہ نہیں کہا کہ نہیں ہمارے جنگ میں کیا کام ہے. ماں نے حکم دیا تھا کہ جاؤ ذرا دیکھ کر تو آؤ. یہی ماں کے حکم کی اطاعت کرنا اسے حسین کے ساتھ ملا گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک ایک لفظ میں پیغام ہے خدا کی قسم. وہب آئے امام حسین علیہ السلام کے خیام کے پاس. حسین نے وہب کو آتے ہوئے دیکھا, علم امامت سے سب جانتے ہیں, کہ عباس ایک یہ شخص آ رہا ہے, اس سے ذرا بات تو کرنا کہ کیا کام ہے اسے. وہب آئے, ابوالفضل عباس علیہ السلام کو دیکھا, کہا حضرت میں پوچھنے آیا ہوں کہ یہ کون سے خیام ہے. کیا ایک مظلوم کا خیمہ ہے. حسین نے گویا یہ کہا تھا کہ زبردستی سے عباس نہ لے کر آنا ہمارے پاس, جو اپنے دل سے آنا چاہتا ہے. ایک مظلوم کا خیمہ ہے. اب وہب تو اللہ نے محضر میں جب نام لکھا ہوا ہے تو کہا کہ مظلوم, یہ کون سا مظلوم ہے. گویا عباس نے حسین کو دیکھا, کچھ زبان حال پڑھ رہا, کچھ مقتل ہے. حسین نے کہا کہ بتاؤ تفصیل انہیں. کہا کہ یہ مسلمانوں کے آخری رسول کے نواسے کا خیمہ ہے. دل منقلب ہو گیا, مال پاک تھا نا, نسب میں شرافت تھی. گیا اپنی ماں کے پاس, اور ماں کے پاس جا کر کہا کہ اماں یہ مسلمانوں کے آخری رسول کے نواسے کا خیمہ ہے. ماں کا نام قمر ہے. ماں نے کہا وہی حسین جو مباہلہ میں اپنی ماں فاطمہ کے ساتھ آیا تھا. پہنچا جملہ, عیسائی ہے نا, کہ وہی حسین جو مباہلہ میں اپنی ماں فاطمہ کے ساتھ آیا تھا. اللہ اکبر. اس حسین کو ان ظالموں نے گھیر لیا. اپنے قافلے کو, جو بادیہ نشین قافلہ تھا, اسے خدا حافظ کہا, کہا تم چلے جاؤ, تم چلے جاؤ, ہم تمہارے ساتھ نہیں, ہم تو اس خیمے کی طرف جا رہے ہیں. 3 ہستیاں بڑی, قمر, وہب کی ماں, خود وہب, اور وہب کی زوجہ ہانیہ. ابھی چند ہی دن ہوئے تھے شادی کو. قمر نے آ کر امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ اے سید مباہلہ, آپ مباہلہ والے سید ہیں, ہم عیسائی ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں آئیں, آپ کی خدمت میں رہیں. اللہ اکبر. ایک مرتبہ حسین نے کہا کہ ہاں میرے نانا کا کلمہ پڑھ لو اور آ جاؤ ہماری طرف. کہا ہم تو آپ کی خدمت میں آ چکے ہیں, اب تو آپ ہی ہمارے امام ہیں. منقلب ہو گئے, قمر, وہب, ہانیہ سب منقلب ہو گئے. ایک مرتبہ شب عاشور آ گئی. دیکھیں ہر بی بی کے پاس اپنے بچے کو سنانے کے لیے بہت کچھ ہے شب عاشور, اس لیے کہ سید زادیاں ہیں,
اور جو سیدزادیاں نہیں بھی ہیں قدیمی مومن ہے، لیکن جو قمر ہے نا وہ بہت پریشان ہے. وہ کیا بات کرے اپنے بچے سے، عیسائی ہے اور کیا کہے اپنے بچے کو، لیکن بس اتنا کہتی جاتی ہے کہ دیکھ میں نے تجھے اپنا شیر دیا تھا، آج مجھے تیرا خون چاہیے حسین کی خاطر. مجھے شرمندہ نہ کرنا حسین کی ماں فاطمہ زہرا کے سامنے. اب عیسائی تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے شرمندگی ہو قیامت. وہب نے کہا کہ اماں آپ کا حکم ہے اور میں حسین پر قربان ہو جاؤں گا. بس ایک مرتبہ جب عاشور کا دن آیا اور وہب چلنے لگے، مولا نے اجازت دے دی تو زوجہ رونے لگی. ماں سے کہا کہ اماں کیا اجازت ہے کہ اپنی زوجہ سے کلام کر لوں؟ کہا دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بات ہو جائے دنیا پرستی کی کہ زوجہ تمہیں روک لے، ورنہ جو بات کرنا چاہتے ہو کرو. لیکن سبحان اللہ زوجہ کا بھی کیا مقام ہے. وہب آئے اور ہانیہ سے کہا کہ میں جا رہا ہوں امام حسین پر قربان ہونے کے لیے. کہا اے وہب چلے جاؤ، لیکن بس رو رہی ہوں میں اس لیے کہ مجھے حسین سے ایک بات کرنی ہے اپنے آقا سے، مجھے لے جا مولا کے خیمے میں. وہب لے آئے ہانیہ کو حسین کے خیمے میں. عزیزوں یہ تاریخ پڑھ رہا ہوں میں تاکہ بچوں کے لیے سمجھ میں آئے، حسین کے اصحاب کے مصائب کا ذکر کچھ ہو جائے. حسین آئے ہانیہ کو لے کر، وہب آئے ہانیہ کو لے کر اور کہا کہ اے مولا حسین میں مقتل جا رہا ہوں، میری زوجہ کو آپ سے کچھ بات کرنی ہے. ہانیہ نے کہا کہ دیکھیے مولا میں عیسائی ہوں، جب ساری شہادتیں ہو جائیں گی تو یہ فوج بڑی بے حیا ہے، یہ آئے گی خیموں کو لوٹے گی. میں عیسائی ہوں، یہ مجھے کنیز بنا کر اللہ جانے کہاں لے جائیں گے، میری چادر کو چھین لیں گے، میرا پردہ بھی محفوظ نہیں رہے گا، اللہ جانے میری عزت محفوظ رہے نہ رہے. بس آپ مجھے اتنی اجازت دیں وہب شہید ہو جائے تو میں پناہ لینے کے لیے زینب کے خیمے میں چلی جاؤں. تو پہنچ گیا یا حسین کے رونا ماتم کرتے ہوئے بی بی کے خیمے میں چلی جاؤں تاکہ میرا پردہ محفوظ رہ سکے. میرا زبان حال یہ کہ حسین نے گریا شروع کیا. سوچا ہوگا اے ہانیہ تجھے کیا پتا شام غریبہ آئے گی، زینب علیوں سے کی بیٹیاں بے مکھنا چادر ہو جائیں گی، زینب کی چادر چھین لی جائے گی، کوئی تازیانے مار رہا ہوگا، کوئی میری سکینہ کو پشت سے نیزے مار رہا ہوگا. نہیں ابھی تو مجھے کچھ مصائب پڑھنے ہیں، جیسے جیسے شبیں آگے گزریں گی مصائب ہی کے لیے مجلس ہوتی ہے. وہب گئے، اچھا وہب گئے چونکہ یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے نا اور اشتیاق اتنا زیادہ تھا، وہب کی ماں بھی خیمے سے باہر آ گئی، زوجہ بھی باہر آ گئی. ہم دیکھیں کیسے جنگ کرتا ہے میرا بیٹا اور میرا شوہر. وہب لڑتے لڑتے بڑے زخمی ہوئے اور جب زمین کربلا پر گرے یہ ظالم دیکھ رہے تھے کہ ماں باہر آ گئی ہے، انہوں نے ماں کے سامنے وہب کا سر قلم کرنا شروع کیا. خدا کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے، خدا کسی زوجہ کو یہ منظر نہ دکھائے کہ شوہر کا سر سامنے قلم ہو رہا ہو. ان ظالموں نے وہب کا سر کاٹا، ماں کی طرف پھینک دیا، آگے بڑھی وہب کے سر کو چوما، کہا وہب تیرا شکریہ تو نے فاطمہ کے سامنے مجھے سر کر دیا. لیکن یقین جانو مقتل میں جملہ ہے، ماں نے سر رکھا نہیں، واپس سر مقتل میں چھوڑ دیا کہ وہب میں نے تجھے صدقہ کر دیا، اب میں تیرا سر واپس نہیں. جملہ کہہ دوں ارے پہلے وہب کی ماں کو سمجھ لو پھر اکبر کی ماں تمہیں سمجھ لو. عزیزو دل کٹ رہا ہے، عزیزو دل میں جتنا دم ہے یا حسین کہتے میں روتا جائے. وہب کی ماں کی کیفیت یہ تھی، اللہ جانے اکبر کی ماں نے دل اکبر کا لاشا دیکھا، جہاں کہیں موجود ہو اپنے دلوں کو کربلا لے کر جانا، دل کی گہرائی سے کہنا یا حسین یا حسین. عزیزوں یہ وہب کی شہادت تھی اور پھر حر کی شہادت ہے. آج تیسری محرم کی تاریخ ہے، حضرت حر علیہ السلام سے منسوب ہے. وہ حر کے جسے وقت آخر توبہ کی توفیق نصیب ہو گئی. ساری تفصیل تو نہیں پڑھوں گا، لیکن جب حر نے حسین کے گھوڑے کی لگام پر ہاتھ رکھا تھا مولا نے کہا تھا ثقلت کا امک، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. حر حسین کیوں کسی کو ایسا جملہ کہیں گے؟ اس لیے کہ حسین جانتے تھے میں اسے اس کی ماں یاد دلاؤں گا تو اسے میری ماں فاطمہ زہرا یاد آئے گی.
حر نے کہا مولا اے فرزند رسول اگر کسی اور نے مجھے جملہ کہا ہوتا تو میں ویسے ہی پلٹ کر جواب دیتا، لیکن میں جانتا ہوں آپ کی ماں کوئی اور نہیں، رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا۔ احترام سیدہ حر کو بچا گیا، یقین جانو احترام سیدہ بچا گیا۔ شب عاشور ٹہل رہا تھا خیمے کے باہر، حر کا غلام آیا، بیٹا بھی آیا، کہا خیریت ہے؟ اگر کوئی پوچھتا ہم سے کہ عرب میں سب سے مانا ہوا شہسوار کون ہے تو آپ کا نام لیتے۔ آج کیا جنگ سے ڈر رہے ہیں؟ کہنے جنگ سے نہیں ڈر رہا، کیا تو نے حسین کے خیموں سے التش کی صدائیں نہیں سنی؟ من الانصاف، کیا یہ انصاف ہے کہ ہمارے تو گھوڑے بھی پانی پیے اور حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے رہے؟ بس منقلب ہو چکا تھا، صبح کا وقت آیا، لشکر یزید سے چلا، آہستہ آہستہ پہنچا۔ اچھا میں نے علماء سے کچھ ایرانی علماء سے جملہ سنا ہے کہ حر نے یہ کہا اپنے بچے سے کہ مجھے تو زمین پر گھسیٹ دے، میرے جسم پر خاک آ جائے، میں ذلت کے ساتھ جانا چاہتا ہوں حسین کے پاس، میری آنکھوں میں پٹی باندھ دے، میں حسین کو دیکھ نہیں پاؤں گا۔ حر چلا، حر کے ساتھ غلام بھی چلا، بیٹا بھی چلا۔ بیٹے نے کہا اللہ اکبر، آنکھوں میں پٹی تھی، حر نے کہا تو نے اللہ اکبر کیوں کہا؟ کہ بابا شبیہ رسول علی اکبر استقبال کے لیے آگے بڑھے۔ مجھے نہیں معلوم اتنی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، بس میں ہمیشہ میرا دل اس لیے مصائب میں بڑا بیٹھ سا جاتا ہے۔ اے مولا کیسی حرمت ہے، میں تنہا بیٹھ کر بس اپنے اجرے میں کمرے میں آپ کا ذکر کر رہا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے ہزاروں مومنین اپنے اپنے گھروں میں سروں کو پیٹ کر، سینوں کو پیٹ کر یا حسین کہہ رہے۔ آپ کے گلیے کی آواز مجھ تک نہیں آ رہی، لیکن آپ کا دل میرے دل سے جڑا ہوا ہے، دل یا حسین کہہ رہا ہے۔ بیٹے نے پھر کہا اللہ اکبر، بیٹا تکبیر کیوں کہی؟ کہ بابا علمدار ہے کربلا، استقبال کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ پھر حر کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہا بیٹا 3 مرتبہ تکبیر کیوں کہی؟ کہا بابا اب تو خود فاطمہ کا لال۔ دل پر چوٹ لگی نا، دل کٹ سا گیا نا۔ اے فاطمہ کے لال ہمیں بھی قبول کر لو مولا، ہم بھی گناہگار، حر بن کر آپ کی خدمت، ہمیں حر بنا دو مولا۔ ابھی تو کچھ مصائب مجھے پڑھنے ہیں۔ حر نے اپنے سر کو جھکایا ہوا ہے، آیا مولا کی خدمت میں، سبحان اللہ، ایک ہی جملہ کا حل لی من توبۃ، کیا پلٹنے کی کوئی راہ بچی ہے مولا؟ یہ کریم ابن کریم حسین ہے، حسین نے ماضی یاد نہیں دلایا۔ اے حر تو نے ہمارا راستہ روکا تھا، اے حر تو ہمیں کربلا تک لے کر آیا تھا۔ نہ حسین کریم ماں کا کریم بیٹا ہے۔ حر کی گداڑی پر کوئی ہاتھ رکھا، کہا ارفع راسک، اے حر شرمندہ کیوں ہے؟ اپنے سر کو اٹھا لے۔ زبان حال فارسی شاعر نے عجیب کہا ہے، میں سینہ پیٹ رہا ہوں، تو از امرود حر زہرائی، حر زہرا نے تجھے آزاد کر دیا۔ تو از امرود حر زہرائی، کاش مجھ سے میرے زمانے کا امام یہ کہہ دے مجھے زہرا نے گناہوں سے آزاد کر دیا۔ قطرے ہی بودے ہی دریائی، اے حر تو فقط قطرہ تھا، اب دریا بن گیا ہے۔ کانت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے۔ لیکن حر نے کہا نہیں مولا، میں تو شرمندہ ہوں، اپنے گناہوں کا کوئی کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میرے بچہ میرے سامنے مار دیا جائے، اپنے بچے کو تڑپتا ہوا دیکھوں۔ حسین نے اجازت دی، حر کا بیٹا، اس کا نام علی تھا، حر کا بیٹا چلا بے پناہ جنگ کے دوران واپس پلٹا، کہا بابا پیاس بہت محسوس ہو رہی ہے۔ حر نے کہا اپنے بچے سے ذرا حسین کے بچوں کا سوچ لے، تو تو رات تک پانی پی کر آیا ہے، حسین کے بچے 3 دن تک مارے سے۔ سکینہ
سکینہ ہائے پیاس ہائے سکینہ اور کا بیٹا چلا پھر گیا جنگ کی بے پناہ جنگ کی زمین کربلا پر گرا کہا یا ابت ادرکنی بابا جلدی سے میری مدد کو آئیے گا اور بہت شجاع ہے کہتا جتنا جلد ممکن ہو سکتا تھا میں نے اپنے راہوار کو تھاما اور پہنچا مقتل میں لیکن میں نے دیکھا مجھ سے پہلے فاطمہ زہرا کا لال میرے بچے کے قریب پہنچ چکا تھا میں نے کہا مولا آنے میں تاخیر ہو گئی شرمندہ ہوں زحمت کی معذرت کہا اور کیسی بات کرتے ہو کبھی دیکھا ہے کہ کوئی بوڑھا باپ عزیزو یہ جملے تو فقط محرم ہی میں سنتی ہو نا جب اگلے برس رہیں گے تو پھر سنیں گے آج رو لینا دل کھول کے یا حسین کہنا ہائے حسین مظلوم دیکھا ہے کہ کوئی بوڑھا باپ کسی جوان کے لاشے پر جائے میں اٹھاؤں گا تیرے جوان کا لاشا مولا جب تیرے جوان نے تجھے پکارا اور کیسے حسین کیسے پہنچے علی اکبر کے لاشے پر اگر زینب نہ ہوتی حسین مر جاتے بس ختم کر رہا ہوں بات ابھی ایک جملہ اور کہوں گا اب ہر چلا اور نے کہا مولا بس اب مجھے بھی معمولاً یہاں مصائب ختم کر دیے جاتے ہیں لیکن میں ایک منزل اور آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں ہر جب چلے نا بہترین جنگ کی جنگ کرنے کے بعد زمین کربلا پر گرے آواز دی مولا میرا آخری سلام میری مدد کو آئیے گا حسین اب ہر کے پاس پہنچے دیکھا ہر کی پیشانی پر خون تھا زخم بہ رہا تھا حسین نے اپنی کمر بند سے رومال نکالا تو جانتے ہیں یہ کون سا رومال تھا یا حسین کا رونا ان کی آنکھوں پر خون تھا حسین نے رومال سے خون صاف کرنا شروع کیا کاش کوئی حسین کی پیشانی سے بھی خون ہٹانے والا ہوتا مقتل کا بیان ہے آخری جملے پر آ گیا جس کے دل میں جتنا دم ہے یا حسین کہتا جائے حور کی پیشانی سے حسین نے خون صاف کیا جو رومال زہرا تھا حور کی پیشانی پر باندھا میں کہوں گا مولا کچھ دیر کے لیے یہ رومال رکھ لیجئے گا اس لیے کہ جب اصغر کو تیر لگے گا ان کا مبارہ بلند ہوگا مولا اس وقت کون خون روکے گا اور آخری جملہ یہ حسین کی پیشانی پر جب تیر لگا کوئی نہ تھا حسین کا خون ہٹاتا حسین نے مقتل میں جملہ ہے خود اپنا پیرہن بلند کیا عربی پیرہن سے حسین خون صاف کر رہے تھے قلب ظاہر ہو گیا حرملا نے قلب حسین کا نشانہ لیا تیر چلا قلب حسین پر لگا حسین زلجھا سے زمین پر گرے اے امام زمانہ مجھے نہیں معلوم آپ کہاں ہے حسین نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا تیروں پر حسین اے حر کے لاشے پر جانے والے حسین آپ کے لاشے پر کون آتا مدینہ سے ایک ماں آ گئی آجا میرے حسین میری گود میں آجا سیدہ نے اپنی گود میں حسین کا سر لے لیا زمان حال بڑھ رہا ہوں اپنی چادر سے حسین کے خون کو صاف کیا اب نہیں عزیزوں اور ایک لفظ کہنے کے لیے بھی دم نہیں ختم ہو گیا السلام علیکم یا امان اللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين